اب آپ باہر جائیے۔ مینیجر فوراً سے باہر چلا گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی دادا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے نظر چرائی، شاید مرتضیٰ صاحب اسے سچ بتا چکے تھے۔ کہنے لگی ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، میری طرف دیکھ کے بات کرو۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کے میرا دل بے چین ہوا تھا۔ میں نے پھر سے نظریں چرائیں۔ کہنے لگی تم میرے کیا لگتے ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہارے دادا تمہیں سب کچھ سچ بتا چکے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں مجھ سے ایسا سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگی میں تمہارے لیے کھلونا تھی جس کے ساتھ تم کھیلتے رہے؟ میں نے کہا میں نے کب کھیلا ہے، کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ میں تمہارے دادا ہاسپٹل میں تمہاری وجہ سے ہی ایڈمٹ ہوئے تھے، میری وجہ سے نہیں۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں تمہیں سیدھا کر سکتا ہوں، تمہیں اس بات کا احساس دلا سکتا ہوں کہ ریان تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے انہیں بہت منع کیا تھا، لیکن ان کے آنسو مجھے ویسے ہی مجبور کر گئے جیسے تمہیں مجبور کر گئے تھے۔ اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ اس ڈرامے میں میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ تم اس بات سے انجان تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ تم میری کچھ نہیں لگتی، اور ویسے بھی میں ہانیہ سے محبت کرتا ہوں، تم سے نہیں۔ تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں صرف تمہیں احساس دلانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کے مجھے پوری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی ہوتے کون ہو تم میرے ساتھ یہ سب کرنے والے؟ جب نکاح ہی نہیں کیا تھا تو نکاح کے بغیر میرے ساتھ کیوں آئے؟ کیوں ایک کمرے میں میرے ساتھ رہتے رہے؟ کیوں؟ میں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔